الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ بات یہ بات تو اپنی روح میں پیوست کر لیجئے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کبھی بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح مت دیجیے گا۔ اس حدیث پاک کو سن لیجئے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے سرکار علیہ السلام کا، یہ بنیادی طور پر منشور ہے کہ زندگی ہم نے دنیا میں گزارنی کیسے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لہٰذا تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو، کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دیجیے گا، ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجیے گا، کیونکہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، آج کا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی 185ویں آیت پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ناظرین، اس کے تفصیلی نکات پہ تو علماء کرام گفتگو کریں گے۔ میں ایک منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس منظرنامے کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایات میں آتا ہے، ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آپ کا گزر ایک بکری کے مردار بچے کی طرف سے ہوا جو راستے میں پڑا ہوا تھا۔ اچھا، اس وقت جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو تمام جتنے بھی صحابہ ساتھ موجود تھے، سب نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس کو کسی بھی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ اب سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ہے بنیادی طور پر دنیا کی حقیقت کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ہے۔ ہم ہائے دنیا کے چکر میں لگے ہوئے، آپ کو معلوم ہے دنیا کی حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ذرا اس مثال کو سنیے توجہ سے کہ سرکار نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی، یہ جو انگلی ہے نا، انگلی سمندر میں ڈالے۔ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ فرماتے ہیں کہ انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکال کر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ سمندر میں جب آپ انگلی ڈالتے ہیں، اس کی حیثیت اور اوقات کیا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، صرف انگلی تر ہوتی ہے۔ یہ بیسکلی دنیا ہے، اور وہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ بنیادی طور پر آخرت ہے۔ بعض بزرگوں نے ناظرین انسان اور دنیا کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ دنیا اور انسان کا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے، یعنی کشتی کا پانی، یعنی کشتی جب تک جو ہے پانی کے اوپر چل رہی ہے تو معاملہ بالکل درست ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی و بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو، کیسے رہو؟ ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ یہ جو مسافر ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو اپنی ڈیسٹینیشن پہ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بیچ میں ایک ٹرانزٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا، لیکن اصل اس نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے جو ہم یہاں پر دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، اصل ڈیسٹینیشن ہماری آخرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو دنیا ہے نا،
یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں انسان ازل سے پڑا ہوا ہے، یعنی ایک ایسا جال ہے جس میں انسان مکمل طور پہ جکڑا ہوا ہے. یہ ایک ایسا بھور، اگر میں اسے کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ جس میں انسان مکمل طور پہ پھنسا ہوا ہے. یہ ایک ایسا دلدل ہے جس کے اندر انسان مکمل طور پہ دھسا ہوا ہے، اور ایک ایسا سراب ہے جو انسان کو پانی لگتا ہے لیکن دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ایسی معشوق ہے جس کی زلفوں کا اسیر ہر وہ شخص رہا کہ جس نے اس کے حسن کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا. یہ معشوق انسان کو ناظرین فٹ بال کی طرح نچاتی ہے، کبھی ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہے، اور انسان اس کے حسن میں فریفتہ رہتا ہے، لیکن انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے. بس 3-4 باتیں آخر میں عرض کر دیتا ہوں. دنیا کی حقیقت یہ ہے صاحب کہ انسان اپنی پوری عمر جو ہے اپنی صحت کے اوپر نازا رہتا ہے، اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، اور ہوتا کیا ہے کہ یورین بیگ انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت یہ ناظرین کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر اپنے مال پہ بڑا ناز کرتا ہے، اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے، انسان قبر کے اندر اتر جاتا ہے. اس دنیا کی حقیقت ناظرین ایسی ہے کہ انسان کو اپنی کرسی، اپنے منصب، حکومتوں پہ ناز ہوتا ہے نا، ہوتا کیا ہے ایک جھٹکا لگتا ہے، کرسی ہاتھ سے نکلتی ہے، انسان پڑا ہوتا ہے، مکھی اس کے جسم کے اوپر ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا تک نہیں پاتا. اور ہوتا کیا ہے، لوگ یہ لکھ دیا کرتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس، RIP لکھ دیا کرتے ہیں، اور فیلنگ سیٹ کا ایک اسٹیٹس لگا دیا کرتے ہیں. یہ انسان کی حقیقت ہے اور یہ دنیا کی حقیقت ہے. چوائس آپ کی ہے، دنیا کو اختیار کیجئے یا آخرت کو اختیار کیجئے. جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جن SOPs کے ساتھ، اس کو اختیار کر لیں، آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہے. اور تیسری شخصیت ممتاز ثناء جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب تشریف فرما ہے. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ آل عمران جو میں نے حوالہ دیا ابتدا میں، ظاہر ہے یہ بیسک ہمارا ٹاپک ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ دیگر ہم آیات پہ بات کریں گے. آیت نمبر 185 جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. یعنی جو اصل کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کی جو حقیقت ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو وہ کیا ہے. آغاز کیجئے پس منظر و تفسیر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے. بنیادی طور پہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ دونوں سورہ مبارکہ یہ سورہ امتین ہیں، دو امتوں کا ذکر کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا، جبکہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور ان دونوں امتوں کا تفصیلی ذکر اگر کسی کو پڑھنا ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں. اور انہی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کا بھی ذکر کیا ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ اور آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. انہی میں سے یہ مقام ہے آیت نمبر 185. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، موت کی وضاحت کی ہے کہ موت کیا چیز ہے. اچھا، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت دنیا میں 4200 سے زائد مذاہب ہیں، ان کے برانچز بھی ہیں، بہت سارے مختلف افکار، مختلف خیالات، اور ہر ایک مذہب دوسرے سے متصادم بھی نظر آتا ہے، خیالات میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے منتشر بھی نظر آتا ہے، اختلاف کرتا بھی نظر آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بعض ایسے مذاہب ہوں گے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، بعض خدا کا انکار کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ دنیا میں بہت سی چیزوں کا تقدیر کا انکار کرتے ہیں. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مذہب، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی مذہب بھی انکار نہیں کرتا. یعنی یہ وہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے کہ جس پہ تمام کے تمام مذاہب متفق ہے کہ موت آنی ہے. جس نے دنیا میں آ کر زندگی گزاری ہے اس نے بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے، خواہ وہ کسی مذہب کا وہ الہامی مذہب ہو یا غیر الہامی مذہب ہو، اس حقیقت سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ موت جس کو ہر ایک مذہب والے مانتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو ذائقہ بیان کیا. اب دیکھیے، ذائقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق جو ہے انسان کی زندگی سے صبح و شام وہ اس ذائقے سے جو ہے ہمیشہ جو ہے آشنا رہتا ہے. یعنی کبھی وہ چائے پیتا ہے، کبھی وہ کیلا کھاتا ہے، کبھی وہ شیک پیتا ہے، کبھی وہ کھانا کھاتا ہے. مختلف ذائقے آتے ہیں اور جاتے ہیں.
اللہ نے فرمایا یہ موت ذائقہ ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ موت جو انسان کو ختم کر دینے والی چیز ہے, تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ موت ختم کرنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. واہ, یعنی یہ ایک دروازہ ہے, ایک دروازے سے دوسرے دروازے, یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں آپ چلے جاتے ہیں. یعنی اس ذائقے کو چکھو اور ٹرانزیٹری پیریڈ سے گزر کے آگے بڑھ جاؤ. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں ان کے افکار کی دھجیاں اڑا دیں, جس نے سمجھا کہ موت ختم ہو جانے کا نام ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ انسان کے جسم اور روح کے تعلق کے ٹوٹ جانے کا نام جو ہے وہ موت کہا ہے. لہذا موت, اب انسان صبح سے شام تک اتنے ذائقے چکھتا ہے تو اس کو بتا دیا گیا کہ دیکھو جس طرح ایک ذائقہ آتا ہے تو دوسرا ذائقہ چلا جاتا ہے, تو انسان ایک جہاں سے جب دوسرے جہاں جاتا ہے تو اب اس کو اگلے جہاں کی تیاری کرنی ہے, اور وہاں جانے کے بعد اس کی تیاری کے اعتبار سے جواب دینا ہے. بلکہ سوری ٹو کٹ یو, بلکہ شاید سورہ زمر میں اگر میں غلط نہیں ہوں, وہ جو اللہ تعالیٰ نے منظرنامہ بتلایا نا, جہاں انسان رات کو جب سوتا ہے یا ویسی نیند میں جب جاتا ہے تو اس کی روح جو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے, جن کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کو روک لیا جاتا ہے, اور باقی روح جو لوٹ, تو ڈیلی موت اور زندگی کا کھیل ہے ڈیلی. جی ہاں, تو اللہم بسمک اموت و احیا, جو رات میں ہم سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. جی. تو ایوری ڈے انسان اپنی زندگی کے معمولات کو بھی دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ موت کی طرف کس طرح دلائی ہے کہ ہم رات میں سوتے ہوئے بھی, اچھا اگر جو شخص رات سوتا ہے گویا, اچھا موت کو جو ہے ایک برزخ قرار دیا گیا ہے, یعنی اچھا نیند کو بھی برزخ قرار دیا گیا ہے. برزخ کیا چیز ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے, یعنی کہ اگر اچھا دونوں چیزوں کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. برزخ کون سی زندگی ہے, یعنی ہم اس دنیا کے بعد جب چلے جائیں گے تو اس میں انسان کے دنیا کی زندگی بھی پائی جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی پائی جائے گی. اچھا کیسے کہ ہم جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر عذاب و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے, لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں. لہذا آخرت کا معاملہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا لیکن اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اب صحابہ کرام میں جستجو رہتی تھی کہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے موت کے بارے میں, تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ موت کے بارے میں بتلائیے کہ یہ کیا چیز ہے. چونکہ انسان کی زندگی جب جاتی ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے موت کا. تو صحابہ میں سے حضرت عمر نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہا کہ آپ بتائیں موت کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی کو آپ دیکھیں, اسے کسی جسم کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس کی ایک ایک کانٹا جو ہے وہ کسی ہر رگ کے اندر داخل ہو جائے, اور کوئی طاقتور انسان اسے زور سے کھینچے گا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا موت کے وقت انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہائے. یعنی یہ اصل بات یہ ہے کہ یہی حقیقت دنیا کی حقیقت ہے. جی ہاں. اچھا اب ذرا علامہ صاحب آئیے اسی طرح سے ذرا تھوڑا سا اسی مفہوم کو اگر ہم ٹو کرتے ہوئے ریلیٹ کر دیں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے, جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ جو لوگ مال اور اولاد سے یعنی ایک دوسرے پر بڑائی دکھاتے ہیں, سبقت دکھاتے ہیں, غرور ہوتا ہے نا, مال ہے میرے پاس, اولاد ہے, بڑی کثرت ہے اولاد کی, بڑے امپائرز ہیں میرے پاس, تو ان کو اگے ہوئے سبزے اور پھر اس کے سوکھنے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے آخرت سے باقاعدہ ڈرایا ہے. اس کا ذرا پس منظر تفسیر بتلائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل اور کود ہے اور زیب و زینت اور آپس میں فخر کرنا, غرور کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دنیا کی مثال دی اور فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا اس کی مثال جیسے وہ بارش کہ جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے, زرد ہو جاتا ہے, تم اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتے ہو تو وہ پامال کیا ہوا ہو جاتا ہے, یعنی بیکار ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے عذاب کا ذکر کیا اور فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ آخرت میں اللہ کی جانب سے سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے رضا اور بخشش بھی ہے,
اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ٹھیک. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر پہلے دنیا کے لہو و لعب ہونے کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, پھر اس کی مثال کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد کافروں کے عذاب کا اور مومنوں کی نعمت کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اچھا, مفسرین کرام نے یہاں پر بہت پیاری بات ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو مذموم کیوں کہا, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دنیا میں تو اچھی چیزیں بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام اس دنیا میں موجود ہے, انبیاء اکرام یہاں تشریف لائے, ان کے مزارات یہاں موجود ہیں, مکہ مکرمہ موجود ہے, بیت المقدس موجود ہے, مدینہ طیبہ موجود ہے, تو یہ ساری اچھی چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت مطلقاً کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی مذمت یہاں فرمائی وہ اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں شیطان کی لوگ پیروی کرتے ہیں, شیطان کی اتباع کر کے گناہوں میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں, آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں, اسی لیے دنیا کی مذمت فرمائی. یعنی ہر وہ عمل انسان کا جو اسے شیطان کے پیچھے چلا کر اللہ سے غافل کرتا ہو, تو اس عمل کی بنیاد پر دنیا کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے. اچھا, اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو دنیا کی چند چیزوں کا ذکر کیا, پہلے لہو و لعب, تو فرمایا لہو سے مراد وہ شے ہے جو آخرت سے غافل کر دے, اور لعب سے مراد وہ شے ہے جو انسان کو دنیا کی طرف راغب کر دے. تو یہاں پر کھیل کود مراد لیا گیا, یعنی مراد یہ ہے کہ انسان جب کھیل کود میں اپنے آپ کو بزی کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کو تھکاتا ہے, اور جب وہ کھیل سے فارغ ہوتا ہے تو اسے معمولی سی انٹرٹینمنٹ اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بولا بس یہی دنیا کی مثال ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو محض تھکاتا ہے, اور جب موت آتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو تھکانے کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں کیا. پھر فرمایا زیب و زینت, یعنی مراد یہ ہے کہ لوگ دنیا جمع کرنے میں اس کی خوبصورتی, اس کے مال و دولت, جواہرات, اچھا لباس, اچھے جو ہے وہ اپنا گیٹ اپ, اپنا اسٹیٹس, اور مطلب خوبصورتی کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو سنوارنے میں زندگی گزارتا ہے, لیکن جب موت آتی ہے تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اسی طرح تفاخر کا ذکر کیا کہ لوگ دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت چاہتے ہیں, اور پھر یہ چاہنے کے سبب ایک دوسرے پر فخر بھی کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کثرت چاہنے کی مذمت فرمائی ہے, تو مفسرین اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ کثرت چاہنا مطلقاً مذموم نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اس بات کا ذکر اس لیے ہے کہ کفار مکہ مال اور اولاد کی کثرت چاہتے تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مال یا اولاد کی کثرت سے دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کریں. تو یہاں پر اس جانب اشارہ ہے کہ اس طور پر مال اور اولاد کی کثرت نہیں چاہنی چاہیے کہ میں زیادہ مال والا بن جاؤں تو میں لوگوں میں بڑا دکھوں, میرا اسٹیٹس بڑا ہو جائے, میں اپنے اس مال کی بنیاد پر گھمنڈ کروں. یہ کفار مکہ والی صفت ہے. تو یہاں پر اس بات کی مذمت کی گئی. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب یہ وحی کی گئی کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ, یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر فخر کرے. اللہ. اب آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان فرمائی. فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے, سبزہ اگتا ہے, تو لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, ایک معمولی سی آفت آتی ہے, آسمانی آفت یا زمینی آفت, کچھ بھی آتا ہے, اور وہ سبزہ کہ جسے اب تک دیکھ کر تم خوش ہو رہے تھے وہ پل بھر میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ٹڈی دل آتے ہیں نا, سب تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں, فصلیں اجڑ جاتی ہیں. فرمایا کہ وہ چیز جو دیکھ کر تم خوش ہو رہے تھے, معمولی سی ہریالی, وہ پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو, یہ پل بھر میں گزر جائے گی, سب کچھ پل بھر میں ختم ہو جائے گا, تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا کی معمولی سی حقیقت ہے جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو اتنا برباد کرتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگاتا ہے کہ میں دنیا حاصل کر لوں, میں مال بنا لوں, میں اپنا اسٹیٹس بڑھا لوں, میرا مال بن جائے تو پھر میرا اسٹیٹس بڑھ جائے, میری عزت بڑھ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس کی مثال کچھ نہیں ہے, ہوگا ایٹ دی اینڈ یہی کہ جن لوگوں پر سے اللہ راضی ہوگا انہیں بخشش بھی ملے گی, انہیں اجر بھی ملے گا. دوسری سائڈ پر جو لوگ گناہوں میں زندگی گزاریں گے یا معاذ اللہ کفر کی حد تک چلے جائیں گے دنیا میں. لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان جب دنیا میں بہت زیادہ مستغرق ہو جاتا ہے نا, تو یہی چیز انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے, اور جب کفر تک چلا جائے گا تو فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید, اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کا اور کچھ بھی نہیں. اچھا, یہ جو ہے نا دنیا کی زندگی سوائے, بہت خوبصورت آپ نے رچاؤ سے گفتگو فرمائی. یہ جو دھوکہ جسے آپ ایلوژن کہتے ہیں, مطلب شیطان ایک کیموفلاج کر کے بتلاتا ہے آپ کو, اس بڑا رنگینی اور بڑا اس میں جو ہے آپ کو مسمرائز کر دیتا ہے, آپ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اس پوری دنیا کی اس رنگینیوں کے اندر اور رنگوں کے اندر. لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کی طرف اگر ہم چلیں
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوکے کو کھول کے رکھ دیا، یعنی سمجھا دیا ہمیں بنیادی طور پہ، جس میں ہر شخص مطلب ہم سب بشمول میرے سب مبتلا ہے نا کہیں نہ کہیں، جن کے پاس مال ہے یا نعمتیں ہیں، دولت کی کثرت ہے، مطلب وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ انجوائے اس طرح سے نہیں کرتے کہ اس کا شکرانہ، بلکہ وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگین وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر بتلاتا ہے کہ نعمت جو ہے میں پھر اچانک لے لیا کرتا ہوں، نعمتیں لے لیا کرتا ہوں۔ اس آیت کا ذرا پس منظر اور تفصیل دیکھیں۔ اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر سورہ یونس کی 24 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء، بس حیات دنیاوی کے عروج و زوال کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے پانی آسمان سے اتارا۔ یہ جو پانی ہے نا، پانی یہ زندگی ہے، اور اس لفظ ماں جو ہے، یہ ماں کو یوں سمجھیں آپ کہ قرآن کریم کے 100 سے زائد نام ہیں، ان میں سے قرآن کا ایک نام ماں بھی ہے، یعنی کہ پانی۔ پانی سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی ملتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبات کا ذکر بھی کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا ذکر بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جمادات کا ذکر کیا۔ جنید بھائی یہاں پر ایک بنیادی طور پہ میں سامعین اور جو ہے ناظرین کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے 4 طرح کے مخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ دیکھیے جمادات کا پہلا لفظ ہے جیم، تو جس کے اندر جسم ہوتا ہے وہ جمادات ہوتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا اگلا جو لفظ ہے یعنی جو مخلوق ہے وہ ہے نباتات۔ نباتات کا پہلا جو لفظ ہے وہ نون ہے، اس کے اندر نون سے مراد ہے نشو نما، جس کے اندر جسم بھی ہو اور جس کے اندر نشو نما بھی ہو۔ اب نشو نما دیکھیں آپ، کوئی پودا آپ لگاتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی پتھر آپ دیکھیں گے تو وہ پتھر بڑا نہیں ہوتا، جسم تو رکھتا ہے لیکن وہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو پودا ہے، درخت ہے، وہ جسم بھی رکھتا ہے اور اس میں نشو نما بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری جو مخلوق ہے وہ ہے حیوان۔ حیوان میں دیکھیں پہلا لفظ ہے ہے، اب ہے سے مراد ہے حرکت۔ اب اس کے اندر دیکھیں جسم بھی موجود ہے، اس کے اندر نشو نما بھی موجود ہے اور اس کے اندر حرکت بھی موجود ہے، یہ ادھر سے ادھر جا آ بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایک پودے کو لگا دیتے ہیں ایک جگہ پر، اس کے اندر جسم بھی ہے، اس کے اندر نشو نما بھی ہے، لیکن وہ چل کر ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا۔ لیکن ایک اگر حیوان کو دیکھیں گے، اس میں جسم بھی ہے، اس کے اندر نشو نما بھی ہے اور وہ ادھر سے چل کر ادھر بھی جاتا ہے۔ تو یہ 3 مخلوقات ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ہرارکی کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہر ایک مفضول افضل کس طرح ہو رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے انسان ہے اشرف المخلوقات، یہ ہے انسان۔ انسان کا پہلا لفظ ہے الف، الف سے مراد ہے انس مع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اب اس کے اندر دیکھیں جسم بھی ہے، اس میں آپ دیکھیں نشو نما بھی ہے، اس کے اندر حرکت بھی ہے، تو یہ اب ساری مخلوق سے افضل کیوں ہے کہ اس کے پاس ایک دل بھی ہے اور اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اچھا پھر دیکھیے گا آپ کہ اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ ایک بڑا منفرد پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر ایک جو مفضول ہے وہ افضل پر جو ہے قربان ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ جب ہم نباتات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زمین کا سینہ چیرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ قربان ہوتا ہے تو نباتات حاصل ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح حیوان جو ہے پرورش پاتا ہے تو حیوان جو ہے چارہ کھاتا ہے اور چارہ کھانے کے بعد جو ہے حیوان یعنی حیوان پر چارہ جو ہے وہ قربان ہو جاتا ہے، اور حیوان جو ہے وہ انسان، جب انسان جو ہے وہ کھانا چاہتا ہے، انسان پر حیوان کو قربان کر دیا گیا، انسان ذبح کرتا ہے، اسے کھاتا ہے، تو دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ دوسرے پر قربان ہو رہی ہے۔ تو جب جمادات جو ہے وہ نباتات پر قربان ہے، نباتات جو ہے حیوان پر قربان ہے اور حیوان انسان پر قربان ہے، تو سوال یہ پیدا انسان کس پر قربان ہے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اسی رب پہ قربان ہو انسان جو ہے اگر اپنی حقیقت کو سمجھے اور اطراف، اب یہ سائنس ہے نا سارا، آج ہمارے اسکول و کالج میں سارا یہی تو پڑھایا جاتا ہے، تو یہاں آ کر ہم کیوں رک جاتے ہیں کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی کو تو صوفیہ کہتے ہیں مراقبہ، کہ آپ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیے تو ذرا صحیح کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے آنے کا مقصد تو فقط یہی ہے نا کہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اب میں دنیا سے غافل ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک مثال دی ہے اور بیان فرمایا کہ دیکھو جب پانی اترتا ہے تو نباتات اگ جاتے ہیں، پھول، بیل، بوٹے سب اگ جاتے ہیں، تو مالک جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو جو ہے بہت بھاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو میرا بہت مال حاصل ہو گیا، اس نے بڑی محنت کی، تگ و دو کی، مشقت سے وہ حاصل کیا، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ ٹڈی دل آتا ہے
اور اسے کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے, یا جھالا بھاری ہوتی ہے اس کو بہا کر لے جاتی ہے, سیلاب اسے خش و خاشاک کر دیتے ہیں, اب وہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ انسان ایسے ہی غافل ہے, وہ دنیا حاصل تو کر رہا ہے لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اس نے حاصل کیا ہے, سوائے اس کے کہ جو اس نے اللہ کے لیے حاصل کیا. تو یہ آیت کریمہ میں آپ دیکھیے, آیت کریمہ کا آخری جو لفظ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا, کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کو اس قوم کے لیے غور و فکر کے لیے جو ہے وہ واضح کرتا ہے. ذرا غور کیجئے, یہ غور و فکر کیا چیز ہے. یہ آیت کریمہ اتنی بات بتانے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نشانی بیان کرتا ہے. قرآن دو طرح کے قرآن ہیں, اگر دیکھیں آپ, نشانی جسے آپ کہتے ہیں, ایک قرآن تو وہ جو ہمارے اندر موجود ہے, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور ایک وہ جو قرآن سے مراد میری کیا ہے کہ جو اللہ نے نشانیاں اطراف و اکناف کے اندر جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا, ہر طرف تو نظر آیا جدھر دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں. تو انسان کے لیے فرمایا غور و فکر کرو. غور و فکر کی عبادت ہے. ہم نے آج یہ اس عبادت کی قضا ہو رہی ہے ہمارے یہاں, ہم نماز کی قضا کی بات کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ کے بارے میں کرتے ہیں, یہ قضا ہو رہی ہے. کئی صدیوں سے امت مسلمہ غور و فکر کی قضا کر رہی ہے کہ ہم غور و فکر تو کریں. حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث سناتا ہوں, آپ دیکھیں کہ اس کی وضاحت کیسے زبردست انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک لمحے کے لیے, ایک ساتھ کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم صرف ایسے غور کرتے ہیں اور 60 سال کی عبادت مل جاتی ہے. یہ ساتھ کیا چیز ہے, یہاں پہ ایک واضح ساتھ کیا چیز ہے. ہمارے کہتے ہیں لمحہ. ہمارے علماء نے بیان کیا کہ ایک لمحہ کسے کہتے ہیں, لمحہ کہتے ہیں کہ اللہ 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 11 مرتبہ آپ اللہ اللہ کہتے ہیں نا, تو یہ جو پیریڈ ہے نا, یہ پیریڈ کہلاتا ہے یعنی آپ کا ساتھ. اس ساتھ میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے, جس کا ذکر اللہ نے اس قرآن کریم کی آیت میں سبحان. 60 سال کی بات آ گئی تو میں مطلب وہ ہے نا اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. تو یہ جو 60-65 برس کی زندگی ہے, ذرا ویژولائز کیجئے, جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. قیامت کا جو ایک روز ہے نا, ایک روز 50,000 برس کا ہے. کتنا ہے؟ 50,000 ایئرس. 50,000 ایئرس. اب آپ اس 60 برس کی زندگی کو 60 لکھیے ذرا اپنی ہتھیلی کے اوپر, اس کو ذرا غور سے دیکھتے رہے. 60 برس اور وہ ایک دن 50,000 برس کا ہے. یعنی ڈیسیملز میں بھی کمپیریزن نہیں, شاید سیکنڈز کی بات ہوگی اگر آپ کمپیریزن کریں اس ایک دن کا, صرف ایک دن کا. وہ انفینٹی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ابھی آپ سے, ایک دن کا. تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں کہ سیکنڈز میں دنیا میں انسان جیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلا جاتا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 32 پہ بات ہوگی. ایک بہت ہی ایمان افروز آج آپ کو میں نے ویڈیو دکھلانی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک ضرور رہیے گا. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت پہ بات ہو رہی ہے ناظرین. اور آئیے آپ کو اب لیے چلتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 اور سورہ انعام آیت نمبر 32. ان دو آیات پہ جب میں غور کر رہا تھا علامہ صاحب, تو کم و بیش ایک جیسا ہی انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اختیار کیا ہے. یعنی دنیا کو کھیل تماشا بتلایا ہے اور آخرت جو ہے اسی کو اصل زندگی بتلایا ہے. پس منظر اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ان دونوں آیات پر ہم غور کرتے ہیں نا, تو ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو کھیل کود قرار دیا, اور دوسری طرف جس جانب اشارہ فرمایا وہ یہ کہ انسان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اس کی دنیا کی زندگی جو ہے نا, یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہے. اصل میں جو زندگی اس نے جینی ہے اور جو اس کے لیے بہترین ہے وہ آخرت کا گھر ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے, اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ بات جانتے.
اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے گھر کو جو ہے وہ جو فرمایا کہ یہی سچی زندگی ہے، اور پھر اس جانب بھی اشارہ دیا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ یہ بات جانتے، لوگ یہ بات سمجھتے کہ آخرت کا گھر ہی سچا گھر ہے۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 32 میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا گھر جو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے یہ جو ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو جان لو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آخرت کا گھر ہی تمہارے لیے بہترین جگہ ہے۔ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو، اگر تم یہ بات سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو میں جی رہا ہوں یہ ایک چند سالوں پر مشتمل ایک لمیٹڈ لائف ہے، اصل میں وہ آخرت کی زندگی ہے جو میری مستقل زندگی ہے، اور وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب انسان کے اندر یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے نا، دیکھیں اگر ایک انسان ہے اسے ایک جگہ پر دو گھنٹے 3 گھنٹے گزارنے ہیں اور اس کے بعد اسے اپنے گھر میں ایک مستقل لمبا ٹائم گزارنا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ جہاں اسے 2 گھنٹے گزارنے ہیں تو اسے اپنے پاس اتنا سامان رکھنا ہے کہ جو اس کے لیے 2 گھنٹے کے لیے انف ہو۔ بالکل اسی طرح سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں ہم صرف اسٹے کرنے کے لیے ہیں، اصل ہماری منزل، مومن کی منزل جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ تو وہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات سمجھو تو وہی تمہارے لیے بہترین گھر ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں فرمایا تو اس کے تحت مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی زندگی اور دوبارہ اٹھنے پر بہت زیادہ فوکس فرمایا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے منکر تھے، اور اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی رونقیں، یہ جو ہمارے پاس آسائشیں ہیں، عہدہ، منصب، مال و دولت کی فراوانی ہے، یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا بے وقت ہے، جس طرح یہ دنیا بے وقت ہے اس کی لذتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، تو لہٰذا اس پر غور کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس آخرت کے گھر کی طرف لگاؤ۔ اچھا، اگلی چیز کی طرف اگر ہم چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجوہات ہیں، اس میں کچھ مماثلت ہے جس وجہ سے کھیل کود فرمایا، جیسا کہ کھیل کود میں لہو و لعب میں فرمایا کہ فریب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی بھی فریب ہے، اس میں بھی دھوکہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مدت کم ہے نا، ٹائم پیریڈ کم ہے، بالکل اسی طرح جو کھیل ہوتا ہے، جو گیم ہوتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی کم ہوتا ہے، تو فرمایا یہ مماثلت ہے۔ اسی طرح اگر ہم تیسری بات کی طرف چلیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھیل کود میں اپنے آپ کو بزی وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جو نادان ہوتے ہیں، جو مستقل اپنے آپ کو کھیل کود میں بزی رکھتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نادان لوگ ہیں وہ جو اپنے آپ کو دنیا میں مستقل رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں، اصل میں جو سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کھیل میں اتنا مستغرق نہیں کرتے کہ اصل زندگی سے غافل ہو جائیں۔ فرمایا یہی اللہ کے نیک بندوں کی مثال ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مستغرق نہیں کرتے کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ویسے رکھتے ہیں کہ جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی اس کی نیڈ ہے، اس سے زیادہ دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف بھی اگر ہم غور کریں جو بکری کے بچے کے متعلق فرمایا کہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے جتنا وہ مردار بکری کا بچہ تھا۔ اور پھر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، اور جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی تو تم بھی دنیا میں ویسے ہی رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے دنیا میں رغبت کی، اور تم بھی کہیں اسی طرح ہلاک نہ ہو جاؤ جس طرح وہ دنیا میں پڑھ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر میں دنیا میں تکالیف اٹھا رہا ہوں، جو ہے میں کچھ برداشت کر رہا ہوں یا میں کچھ چیزوں سے سفر کر رہا ہوں، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس یہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے رب نے اس سے فرمایا کہ تیرے لیے آخرت کا وہ گھر بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ وہاں اپنا توجہ رکھو، وہاں اپنا فوکس رکھو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، دنیا جو بزرگ مثال دیتے ہیں کہ اس کشتی کی طرح، کشتی کی طرح، جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے
ویسے دنیا میں سروائیو کرو، بالکل ویسے ہی جیسے کشتی پانی میں سروائیو کرتی ہے. جہاں تم نے دنیا کو اپنے اندر آنے دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا گھر جو مستقل گھر ہے تم نے اس سے اپنے آپ کو غافل کیا. یہ اصل دنیا کی حقیقت ہے اور یہ آخرت کی حقیقت ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم اس پر غور کریں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بالکل اپوزٹ کھڑی ہوئی ہے آخرت، دنیا کے بالکل اپوزٹ. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک اور بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، فرمایا یہ چند سالوں پر ہے، ٹھیک ہے، چند سال ہیں، لیکن جبکہ آخرت کی زندگی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تب آپ خود سوچئے نا کہ ایک چیز جو کبھی ختم ہونے والی نہیں اور ایک چیز وہ ہے جو ختم ہونے والی ہے، تو دونوں میں کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے لو کانوا یعلمون، اگر وہ یہ بات سمجھے. اچھا، اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا. ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان یہ سوچے کہ صاحب اگر دنیا اتنی ہیچ گو کہ ہیچ ہے تو پھر مطلب کیا دنیا جسے ہم کہتے ہیں دارالعمل دارالجزا کی تیاری، تو کچھ تو اس کے لیے SOPs ہوں گے، کس طرح سے گزارنا ہے، کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے یا کس وے میں ہمیں گزارنا ہے. اگر اسی بات کو ریلیٹ کر کے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 کی جانب آپ کو لیے چلوں تو آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح طور پہ دنیا کی حقیقت کو آخرت کے مقابلے میں مطلب کھول کے بیان کر دیا کہ کوئی معنی ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بتائیے ذرا. دیکھیں دین اسلام دین اعتدال ہے، اس میں ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اگر دنیا کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا کب مذموم ہوتی ہے اور دنیا کب مستحسن ہوتی ہے اور بابرکت ہوتی ہے. اگر انسان دنیا میں رہ کر صرف اپنے خواہشات کے لیے ہی جیتا ہے تو یہ دنیا مذموم ہے. لیکن اسی دنیا میں رہ کر آپ مال جمع کرتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، تو یہ بہت بابرکت دنیا ہوگی جو آپ کے پاس موجود ہے. بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سلیم تشریف لائیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے انس جو ہے یہ اس کو خادم بنائیں اور اس کے لیے دعا کیجیے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مال کی بھی دعا کی، ان کی اولاد کی بھی دعا کی. اب دیکھیں ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے رضا والے کام کی ترغیب دلاتا ہے. تو اگر یہ مال اتنا ہی مذموم ہوتا تو حضرت سیدنا انس کے لیے کبھی بھی یہ دعا نہ مانگی جاتی اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ غنی نہ کہلاتے. تو مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ ہو تو بہت اچھا. یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس آیت کریمہ آیت نمبر 38 میں ایک بہت خاص مضمون ذکر کیا گیا. یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. سورہ توبہ بنیادی طور پر اس میں جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اس میں غزوہ حنین کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر ہے. غزوہ تبوک جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی آپ کے آخری جو ہے وہ غزوہ ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. یہ مدینہ منورہ سے یہ تبوک کا جو مقام ہے تقریباً اس کا جو یعنی فاصلہ تھا وہ 900 یعنی کلومیٹر ہے جو دور جدید کے حوالے سے ایک بہت دور کا سفر تھا. اور اس میں جو ہے گرمی تھی، شدت تھی، قحط تھی. اور اس پس منظر میں اس آیت کریمہ کو آپ ذرا سمجھیں گے تو دیکھیں سمجھ آئے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. سو تم نہیں ہے سر و سامان دنیا کا، دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر بہت تھوڑا ہے. یعنی یہ جو دنیا کا سامان ہے جسے تم سمجھتے ہو بوجھل ہو رہے ہو یہ بہت تھوڑا ہے، آخرت کا سامان بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہاں پر آیت کریمہ میں معاملہ یہ تھا کہ جب مسلمان نکلے تو بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ ایک کھجور میں 2 مسلمان اسے کھا رہے تھے. یعنی اس قدر قلت تھی. 30,000 کا لشکر تھا اور 30,000 کے لشکر میں رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، کہا کہ ہے کوئی جو آ کر اس لشکر کے سامان میں اضافہ کرے، اس کی مدد فرمائے. تو حضرت عثمان غنی کا کردار نظر آتا ہے اور اس واقعات کی طرف ہم نہیں جاتے. عمر بن خطاب کا کردار نظر آتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا کردار نظر آتا ہے. اور آپ نے آ کر اپنے پوری کی پوری چیز سامان کو لا کر راہ خدا میں ڈال دیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ بنیادی نقطہ جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے، کیا انہیں زندگی نہیں چاہیے تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟
سب تھے، لیکن جس چیز کو قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں بیان کیا ہے وہ کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا سامان لا کر وہاں پر رکھ دیتے ہیں. تو دیکھیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بہترین بزنس مین تھے. تو جو بزنس مین جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، انہیں یہاں پہ صدیق اکبر کا ایک کردار دیکھنا چاہیے. یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ بہترین بزنس مین تو وہ ہوتا ہے کہ جو راہ یعنی کہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، لیکن صدیق اکبر ایسے بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا. یہ بتایا کہ دیکھو آخرت کی زندگی اصل میں وہ زندگی. سبحان اللہ. بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ تو کئی ایک صحابہ کرام، بلکہ حضرت عقیل کی بھی جو مثال آتی ہے وہ تو ما فوق العقل مثال ہے کہ پوری رات باغ میں کام کر کے مطلب 2 سا کھجورے لے کے آئے سرکار کی بارگاہ میں. وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ٹھوکر ماری آخر. اور بھائی بات وہی ہے، ہم تو مولا کائنات کے پیروکار ہیں. 3 طلاقیں دی تھی آپ نے دنیا کو اور ببانگیں دول دی تھی آپ نے. آخر میں آئیے ذرا علامہ صاحب فائنلی اب جو بات ہے بڑی اہم ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب وعدے کی سچائی کا فرمایا اور ایک بات فرمائی مطلب کہ یہ وعدہ سچا ہو کر رہے گا. ابھی کون سا وعدہ یہ آپ نے بتلانا ہے. اور شیطان کے فریب کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ الرٹ کیا ہے، یعنی الرٹ جاری کیا ہے کہ اس کو سمجھ لو. اس کا ذرا پس منظر اور تفسیر بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے دھوکے کا ذکر فرمایا، اپنے وعدے کا ذکر فرمایا اور شیطان کے دھوکے کا ذکر فرمایا. 3 چیزوں کا بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے. چنانچہ ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً اے لوگوں کہہ کر خطاب فرمایا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے سچا ہونے کا ذکر کیا. اللہ کا وعدہ سچا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو موت کا وعدہ تم سے کیا گیا، جس کا سب سے ابتدا میں ذکر ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت آ کر رہے گی. اور پھر دوسرا وعدہ اللہ کا سچا یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے برزخ، قبر، سارے معاملات بتائے، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. پھر فرمایا کہ جو موت کے بعد قبر سے تمہیں اٹھایا جائے گا محشر والے دن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. اس کے بعد قیامت کا وہ منظر، وہ ہولناکیاں، پھر حساب کتاب، جنت، دوزخ، یہ سب کچھ جو اللہ نے وعدے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائے، فرمایا یہ سب کچھ ہو کر رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. اور بالآخر نیکوں کو جنت اور گناہ گاروں کو جہنم اور کافروں کو ابدی ہمیشہ مستقل جہنم میں ڈالا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ دلائل اللہ کی جانب سے واضح کر دیے گئے. اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے اور آخرت سے دور کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے. تو دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا دھوکہ یہ دنیا کی فانی نعمتیں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی رنگینیاں ہیں، ایک لگژری لائف اسٹائل ہے، عیاشی والی زندگی ہے. آج لوگ جسے دیکھ کر سوشل میڈیا پر دوسروں کا لگژری ہیوی لائف اسٹائل دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں نا کہ یار یہ اصلی زندگی ہے. فرمایا یہ اصلی زندگی نہیں ہے. اصلی زندگی وہ ہے جو تمہارا رب تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا. اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف جو شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے اور آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی حالت زار کو دیکھیں تو ایک بڑا تمام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ فرمائے شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم گناہ کرتے رہو، تمہارا رب معاف کرتا رہے گا. یعنی انسان گناہ کی جو ہے وہ توبہ کی امید پر اور بالکل اس امید پر گناہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، لہٰذا میں گناہ کرتا رہوں. شیطان اس دھوکے میں انسان کو مبتلا کرتا ہے اور اس دھوکے سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا آپ تشریف لائے. ناظرین کرام آئیے آپ کو میں ذرا ایک ایمان افروز منظرنامہ دکھلاتا ہوں. ایک 17 سالہ نوجوان، فلسطینی نوجوان، فلسطین کے شہر نبلس سے اس کا تعلق ہے. بے ہوشی کے عالم میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا ہے. پہلے ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد آپ سے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
وتطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 17 سالہ نوجوان ناظرین احمد یاسین، اور نبلس سے اس کا تعلق ہے، فلسطین کے شہر سے۔ آپ نے دیکھا کیا روحانی تربیت اس نوجوان کی ہوئی ہے، اور کیا قرآن سے اور نماز سے اس نے اپنا تعلق جوڑا ہے، کیسا تعلق جوڑا ہے کہ بے ہوشی کا عالم ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ تحت الشعور نے وہ فائل کھول کے سامنے رکھ دی، اور مستقل قرآن کی تلاوت جو ہے اس کی زبان پر جاری ہے، اقامت اس کی زبان پر جاری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح نے جو ہے وہ اپنا تعلق قرآن پاک سے اور نماز سے انتہائی مضبوط کر لیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتلاؤں یہ جو جدید تحقیق ہے نا، جو میڈیکل سائنسز ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ میڈیکل سائنسز نے اس بات کی مکمل طور پہ وضاحت کر دی ہے کہ جو انسان جب بے ہوش ہوتا ہے نا تو اس کا جو دماغ ہے وہ مکمل طور پہ غیر فعال نہیں ہوتا، بلکہ اس دماغ کے کچھ حصے جو ہیں وہ فعال رہتے ہیں، یعنی خاص طور پہ وہ حصے جن کا تعلق زبان سے ہوا کرتا ہے، مذہب سے ہوا کرتا ہے، یا جو گہری جذباتی وابستگیاں انسان کی ہوتی ہیں جسے ڈیپ ایموشنل اٹیچمنٹس کہتے ہیں، وہ غیر شعوری طور پر سرگرم رہتے ہیں۔ اب وہ کہاں سرگرم رہتے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ذہن ہے نا، جو برین ہے انسان کا، اس کو 3 درجوں میں رکھا ہے۔ یعنی جو پہلا شعور کا درجہ ہے جسے آپ کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، میں اس سے اس وقت اس کے ذریعے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ لاشعور کا ہے جسے آپ انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ تحت الشعور کا ہے جسے آپ سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جدید تحقیق یہ بھی بتلاتی ہے کہ جب انسان یہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ تواتر سے اگر کوئی کام کر رہا ہو، یا اسے اپنی عادت بنا لیا ہو، یا اس کے اندر گہری وابستگی اس کی شامل ہو، یا اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ اگر کسی کام کے ساتھ ہو، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان نیند کے عالم میں یا بے ہوشی کے عالم میں ایسے کام کر سکتا ہے جس سے اس کا گہرا دلی لگاؤ بھی ہو، یا گہری وابستگی بھی ہو، یا اس کی اپنی جو روح ہے اس کی اٹیچمنٹ ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خواب میں، نیند میں یا بے ہوشی کے عالم میں وہ جو اس کی ریاضت ہے، وہ جو اس کا تعلق ہے اس شے سے یا ان باتوں سے یا ان حرکات و سکنات سے، وہ ایک دم پاپ اپ ہو جائیں گی۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک انسان مثال کے طور پہ مستقل قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو وہ قرآن اس کی روح سے اس حد تک اٹیچ ہو جاتا ہے یا سرائیت کر جاتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواب کے عالم میں بھی آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ صاحب ایک برا سا خواب ہم نے دیکھا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو قرآن کی کچھ آیات میری زبان کے اوپر تھیں۔ اسی طرح سے ذہن میں رکھیے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ گالی گلوچ کیا کرتے ہیں، گانے بجانے سنا کرتے ہیں، اور مستقل جو ہے گانوں کے اندر اپنے آپ کو غرق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے رات میں خواب دیکھا، جیسے ہی زبان کھلی ہماری زبان جو ہے مطلب وہ یا آنکھ کھلی تو اس وقت زبان کے اوپر ہمارے گالیاں تھیں یا مختلف قسم کے گانے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر بڑا کرم کرتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، درود سے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے ہیں۔ لہذا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ برتن ہے، اس گلاس کے اندر چاہے تو آپ پانی بھر لیجئے، چاہے تو شراب بھر لیجئے، روح کے کاسے میں تلاوت، درود اور ذکر کو ڈال لیں گے تو خواب میں یا بے ہوشی کے عالم میں بھی زبان سے صرف درود ہی نکلے گا، ذکر نکلے گا اور قرآن کی تلاوت نکلے گی، ورنہ خدا نخواستہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا نکلے گا۔ نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تعارف، ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ کو میں گزارش کروں گا آخر میں کہ انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ ہمیں ضرور سنائیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، ان کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دنیا سایہ موہوم بھی ہے اور فانی ہے، یہ دنیا سایہ موہوم بھی ہے اور فانی ہے،
عبادت کے لیے رب نے عطا کی زندگانی ہے، عبادت کے لیے رب نے عطا کی زندگانی ہے، جو اپنی موت کو ہے یاد رکھتے عقل والے ہیں، جو اپنی موت کو ہے یاد رکھتے عقل والے ہیں، کہاں عاقل ہے وہ جس نے نفس اپنے کی مانی ہے، کہاں عاقل ہے وہ جس نے نفس اپنے کی مانی ہے، خدا کے حکم پر جو بھی چلے وہ کامراں ٹھہرے، خدا کے حکم پر جو بھی چلے وہ کامراں ٹھہرے، خسارے میں ہے نافرمان یہی تو حق بیانی ہے، خسارے میں ہے نافرمان یہی تو حق بیانی ہے، کرے اچھے عمل ساجد کبھی نہ موت کو بھولے، کرے اچھے عمل ساجد کبھی نہ موت کو بھولیں، خدا ان کو عطا کرتا حیات جاودانی ہے، خدا ان کو عطا کرتا حیات جاودانی ہے، یہ دنیا سایہ